اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں منافقین کی ایک مثال بیان کی گئی تھی۔ اب جو ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 19 اور 20 میں، وہ دوسری مثال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہاں جیسے بارش ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، اس کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اسی کے ساتھ جو آیت نمبر 20 ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی اچک لے ان کی نگاہیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ چمکی ان پر چل پڑے اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا ان پر وہ کھڑے ہوئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی آنکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو دو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یہ جو مثال اس میں بیان کی جا رہی ہے، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلیوں معلوم ہوتی ہیں کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائیں گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح جو ہی انہیں ذرا روشنی محسوس ہوتی ہے اور دائیں بائیں کچھ نظر آتا ہے تو کچھ دور چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن پاک نازل ہو رہا ہے۔ بارش کو قرآن مجید ماء مبارکن قرار دیتا ہے، اور یہ خود کتاب مبارکن ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑک ہے، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے اور خطرات ہیں، امتحانات اور آزمائشیں ہیں۔ چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ آسانی ملی تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کچھ پرسکون ہیں، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا، تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے اور ایمان کا اظہار بھی کرتے، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی یا کوئی غلط بات ان کے سامنے یا کوئی جنگ کی بات کی جاتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ فوری گرفت نہیں کرتا، اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس روش کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، اور اگر تم اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ اسی کو تمہارے لیے کھول دے گا۔ اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو تو لٹکے رہو، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جبرن نہ ہی تو حق پہ لائے گا اور نہ ہی جبرن باطل کی طرف لائے گا۔ اسی لیے اگر جبر کا معاملہ ہو تو پھر امتحان کیسا؟ پھر تو جزا اور سزا کا تصور غیر منطقی اور غیر معقول ٹھہرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورۃ البقرہ کی یہ ابتدائی دو رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ اس میں انسانی شخصیتوں کی 3 گروہوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور طویل عام ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوئی دعوت حق اٹھے گی تو وہ واقعتاً
کل کی کل حق کی دعوت ہو اور اس میں انقلابی رنگ ہو کہ باطل سے آزمائی کر کے اسے نیچا دکھانا ہے اور حق کو غالب کرنا ہے، تو یہ تین قسم کے افراد لازماً وجود میں آئیں گے۔ ان کو پہچاننا، ان کے کردار کے پیچھے جو اصل پس منظر ہے ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ تین قسم کے لوگ کون سے تین قسم کے لوگ ہیں؟ ایک وہ جو حق کی طرف سیدھا رستہ اختیار کرتے ہیں، ایک وہ جو منافق ہیں، نہ تو سیدھے رستے کی طرف آتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو غلط رستے کی طرف کہتے ہیں، ان کے دل میں کھوٹ ہے۔ تو ان لوگوں کو پہچاننا ہی اہم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں اور کون لوگ ہیں جو ہمارے سے مختلف ہیں، ان کے دل میں عذر ہے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے جو ہدایت پر ہوں، سیدھے رستے پر ہوں، جن کا انعام رب تعالیٰ کی جنت ہو، جن کا راستہ حق تعالیٰ رب تعالیٰ کا بتایا ہوا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہو، جس راستے میں ہمیں وہ راستہ رب تعالیٰ عطا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔